If Turkey does anything out of what they should be doing, we will hit them so hard on the economy. The long-planned Turkish military operation in northeast Syria has been launched. اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس دنیا کا مستقبل اور انجام جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول اس بابت ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں، اور خاص طور پر آخری زمانے میں انسانیت کو کن کن فتنوں سے پالا پڑنے والا ہے ان کے بارے میں بھی واضح اشارات ملتے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبوی کا قریب مفہوم ہے کہ حضرت نوح سے لے کر تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی، جبکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ترکی یعنی قسطنطنیہ آخری دور میں ایک دفعہ پھر عالم اسلام کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، اور اس سے قبل حالات و واقعات کی بننے والی تصویر کے مطابق اس دنیا اور خاص طور پر عالم اسلام کو کن حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ دی اسلام، جس نے ہمیشہ محتاط انداز میں تاریخ اسلام کی عکاسی اور خاص طور پر معتبر روایات اور احادیث کی روشنی میں آنے والے وقت کے بارے میں امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم دجال کی آمد سے قبل قریب در ایام کو اپنا موضوع بحث بنائیں گے۔ لیکن اس سے قبل نئے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے اس عظیم فتنے یعنی دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم عماق یا دابق جو کہ ملک شام کے علاقے میں ہے پر پڑاؤ نہیں ڈال لیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے جب وہاں پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو اپنے دین سے پھر چکے ہیں، لیکن جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے، جبکہ ان میں سے 1/3 حصہ پیٹھ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، جبکہ 1/3 حصہ شہادت کے اعلیٰ مقام سے سرفراز ہوگا، اور 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور یہ لوگ کبھی انتشار کا شکار نہ ہوں گے، اور پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جس کے بعد جب وہ اپنی تلواریں زیتون کی شاخوں سے لٹکائے مال غنیمت کی تقسیم میں مشغول ہوں گے کہ شیطان رجیم یہ جھوٹی آواز بلند کرے گا تو کہ تمہارے گھروں میں مسیح دجال داخل ہو چکا ہے، لیکن جب وہ یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو اس دوران حقیقت میں دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ اسی ضمن میں مسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے۔ حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کوفے میں سرخ طوفان آیا تو ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام یہی تھا کہ عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی۔ حضرت یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بات سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وراثت کی تقسیم ختم نہ ہو جائے اور مال غنیمت کے حصول میں کوئی خوشی نہ رہے۔ پھر ملک کے شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا دشمن مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے خلاف یہاں جمع ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی مراد رومی دشمن ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس وقت بہت سخت لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر موت کی بیعت کرے گا اور کہے گا کہ ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، پھر لڑائی کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ یعنی مسلمان اور رومی فتح کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرے دن مسلمان موت کی شرط لگائیں گے کہ فتح کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ فتح کے بغیر واپس چلے جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرے دن مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نکلیں گے اور شام تک لڑیں گے، پھر دونوں گروہ بلا فتح واپس پلٹ جائیں گے
اور پھر شرط ختم ہو جائے گی۔ یوں پھر چوتھے دن باقی مسلمان ان رومیوں کی طرف بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے کہ اس جیسی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، حتیٰ کہ پرندہ ان کے اوپر سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا، ان کی لاشوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو واپسی پر ان میں سے ایک ہی باقی ہوگا۔ پھر کسی غنیمت پر خوشی ہوگی اور وراثت تقسیم کی جائے گی۔ دریں اثنا اس سے بڑی بات سنیں گے کہ ایک منادی یعنی شیطان آواز بلند کرے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، تو وہ لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور 10 گھوڑ سواروں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور یہ کہ گھوڑ سوار اس دن روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ مسلم 2899 کتاب الفتن۔ ناظرین گرامی، اس دشمن خدا یعنی دجال کے مقام خروج کے بارے میں بھی احادیث میں واضح اشارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق کی سرزمین میں ہے اور وہاں سے خروج کرے گا، جسے خراسان کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے آج کے عہد میں خراسان بزرگ کہا جاتا ہے، جس کے کچھ حصے روس، افغانستان اور پاکستان میں بھی شامل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور ان جنگوں کا انجام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کی علامت ہوگی۔ ناظرین گرامی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے اور اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اللہ ان کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتارے گا، اور پھر مسلمان ان کی قیادت میں دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔ دجال لعین حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور اگر جناب عیسیٰ اسے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن آپ اس کو قتل کر کے مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق اس کی قتل گاہ موجودہ اسرائیل میں موجود ایک مقام ہے جس کو لد کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ حدیث کے وہ الفاظ کے مسلمان جب قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اپنی تلواریں زیتون کے درخت سے لٹکا کر مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، یہ معنی بھی اخذ کیے جاتے ہیں کہ اس سے قبل کسی بڑی جنگ جسے جنگ عظیم سوم بھی کہا جاتا ہے میں تمام جدید ہتھیار تباہ ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ دجال کے خلاف تلواروں اور نیزوں سے جنگ لڑی جائے گی، جبکہ خود دجال کا اپنا قتل بھی ایک نیزے کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین محترم، اب ذرا اس موڑ پر رک کر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو اس کے معنی لازماً یہی بنتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر موجود مسلمان حکومت نہیں ہوگی۔ گویا یہ بات طے ہے کہ اس سے قبل ایک مرتبہ پھر یہ تاریخی شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر مسلم قوتوں کے قبضے میں جانا ہے، جن کے خلاف جنگ کر کے مسلمان دوبارہ اس پر قابض ہوں گے۔ لیکن تمام تر تحقیق کے باوجود ہم یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ کس غیر مسلم قوت کے ساتھ ہوگی، لیکن محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ وہ رومی نہیں بلکہ یہودی ہو سکتے ہیں، چونکہ رومیوں کو اس سے قبل ہی عمق یا دابق کے مقام پر مسلمانوں سے شکست ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس بات پر امت میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد ہی دجال کا خروج واقع ہونا ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے اس کا قتل جناب عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ان روایات کی موجودگی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرصہ دراز سے شام مسلمانوں کی مقتل گاہ بن چکا ہے، اور یہاں روس اور امریکہ اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ترکی نے پہلی مرتبہ شام کے کسی علاقے پر حملہ کر کے کرد باغیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے، جس کی مخالفت سبھی یہود و نصارہ نے بھرپور طریقے سے کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ترکی کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ ادھر 1400 سال کی تاریخ میں
پہلی بار 70 سال پہلے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے الیکشن کے بعد عراق اور شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ کا میدان کسی بھی وقت سج سکتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ظہور پے در پے ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ کی فتح امام مہدی کے دور میں ہوگی۔